مرزا انجینئر مرزا جلمی. اب میں کہنا کچھ بھی نہیں چاہتا اس کو، لیکن پھر بدقسمتی میری بدقسمتی کہہ لیں کہ یہ منحوس شکل سامنے آ جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے، پاکستان کو استحکام عطا فرمائے. پاکستان میں اتحاد و اتفاق کے لیے مذاکرات کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، بعض کا خیال ہے کہ ملاقات ہو گئی ہے، بعض کا خیال ہے کہ ہونے والی ہے. یہ از حد ضروری ہے جتنی جلدی ہو جائے یہ معاملات طے ہو جائیں اور ملک دوبارہ واپس جمہوریت کی پٹری پہ چڑھ جائے اور اسلام کی طرف آ جائیں مل کے سب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نظام کی طرف آ جائیں، مشکلات سے ہمیں چھٹکارا مل جائے. عدل و انصاف، عدالتوں میں آزادی اظہار رائے، لوگ اپنے میڈیا چینل دیکھیں، باہر والوں پہ تکیہ ہی نہ کریں. اگر اندر والے خبر نہیں دیں گے تو پھر لوگ باہر کی طرف دیکھیں گے. اگر اندر اپنے نیوز چینل، اپنے ادارے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ عوام کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، پتہ تو لوگوں کو کسی نہ کسی طرف سے لگ جاتا ہے، لیکن اس کے اثرات اچھے نہیں ہوتے. جب تک آپ یہ رستہ نہیں نکالیں گے، آپ کا اقتدار تو جیسا کیسا بھی ہے چل ہی رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے ملک نہیں چل رہا. ملک چلنا چاہیے، میں چلوں نہ چلوں، آپ چلیں نہ چلیں، لیکن اللہ اس ملک کو سلامت رکھے. یہ ہمارے بزرگوں نے بہت قربانیاں دے کے بنایا. اس کے لیے عوام کے کان ترس گئے ہیں کوئی اچھی خبر سننے کو، کہ ملک کے لیے اچھی خبر آ جائے. 2 سال 3 سال بلکہ 22 سے لے کے اب تو 26 آ گیا ہے، 4 سال ہونے کو ہیں. حالات جیسے ہیں، لوگوں نے بڑا سفر کیا ہے، بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے، اور لوگ باہر ملک چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں. اور اب تو ایئرپورٹوں پہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، ایک بندے کے پاس ڈاکومنٹ سارے مکمل ہیں، پاسپورٹ بھی ہے، ویزا بھی ہے، باقی بھی سارے ڈاکومنٹ ہیں، کوئی کیس بھی اس پہ نہیں ہے، اس کو بھی ایئرپورٹ پہ روک لیا جاتا ہے، جانے نہیں دیا جاتا. کیوں؟ اس لیے کو کہتے ہیں جی بہت سارے لوگ جو جا رہے ہیں، ہماری بدنامی ہو رہی. تو کاش آپ کو ایسا کام کریں کہ لوگ جانے کی بجائے واپس آئیں. یہ ملک بہت عظیم ہے، اللہ نے اس کو ہر دولت سے نوازا، ہر نعمت سے نوازا ہے، لیکن بدقسمتی سے ایسے ایسے حکمران ہم نے یہاں بٹھائے ہیں کہ انہوں نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. IMF پوچھ رہا ہے کہ یہ 5300 ارب روپیہ کدھر گیا. کسی جگہ کراچی سے ابھی تک کل پرسوں خبر چل رہی تھی تو سولر کے کسی کام میں، سولر کے کسی ٹھیکے شیکے میں کچھ 26 ارب روپے کا گھپلا ہوا. 20 ارب 30 ارب 26 ارب 50 ارب 100 ارب 200 ارب، یہ تو معمولی ہو گیا. حکمرانوں کے لیے یہ معمول کا کام ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ پوری دنیا میں پٹرول، جس وقت پٹرول دنیا میں $150 کا بیرل تھا، اس وقت پاکستان میں $150 کا لیٹر تھا. آج دنیا میں $70 پہ ہے اور یہاں 250 پہ ہے. تو کسان، زمیندار، مزدور، ملازم پیشہ طبقہ سب پس رہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کسی ٹی وی چینل پہ خبر چل رہی تھی کہ آنے والے دنوں میں مرغ کے گوشت کا بڑا مسئلہ بن جائے گا، شارٹیج آئے گی. وہ کہہ رہے ہیں پولٹری والے کہ ہمارا ایک چوزا جو ہے اس کی اگر 20 روپے قیمت ہے تو 10 روپے کا اس پہ ٹیکس ہے. 75% ٹیکس لگا دیا گیا ہے پولٹری کی چیزوں پہ. تو گوشت جو پہلے ہی بہت مہنگا ہے اور لوگ مجبور ہو گئے مرغے پہ آنے، مرغا کھانے پہ، اور مرغے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، پھر آلو دال ہی کھائیں گے صرف. تو خدا کا خوف کریں، کچھ ایسے حالات پیدا کریں. آپ کی ذمہ داری ہے، آپ منسٹر ہیں، آپ عہدیدار ہیں، آپ ملک آپ کے سپرد کیا ہوا ہے.
آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کسی کی منت بھی کرنی پڑے، کہیں ہاتھ بھی جوڑنے پڑیں، تو آپ معاملات طے کر کے ملک کو آگے لے جانے کے لیے جو ہو سکتا ہے کریں۔ اس سے آپ کو عوام کی حمایت ملے گی، عوامی ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ جو بھی یہ کام کرے گا، یہ پانچوں مل کے کر لیں، پانچوں میں سے کوئی ایک کر سکتا ہے وہ کر دے، کوئی دو کر لیں، کچھ جو کر سکتے ہیں وہ ملک کی بھلائی کے لیے مذاکرات کا رستہ، مل بیٹھنے کا رستہ، معاملات کو آپس میں طے کرنے کا مسئلہ۔ اب جب باغ ڈور غیروں کے ہاتھ چلی جاتی ہے تو پھر آپ دیکھ لیں ایران میں 5-7 دن سے عوام نکلے ہوئے ہیں مہنگائی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف۔ وہاں ظاہر ہے حملہ ہوا، اسرائیل نے بھی کیا، امریکہ نے بھی کیا، ان پہ پابندیاں بھی ہیں کئی سالوں سے۔ تو ایسے میں کسی ملک کا سروائیو کرنا ہی بہت مشکل ہے، اور ان کی ہمت ہے، وہ تیل کہیں نہ کہیں ادھر ادھر کرا کے اپنا کام چلا رہے ہیں۔ اب عوام وہاں نکلے ہیں، اور اب میں نہیں کہتا کہ کس کے کہنے پہ نکلے ہیں یا نہیں، لیکن ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ اگر ان پہ گولی چلائی گئی تو پھر امریکہ مداخلت کرے گا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ کہاں مداخلت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں۔ بہت سارے ملکوں میں گولی چلتی ہے، یہ مداخلت نہیں کرتے۔ یہ یہاں مداخلت ایران میں کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ ایران کی حکومت یہ چینج کرنا چاہتے ہیں، کئی سالوں سے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ عوام کو سوچ سمجھ کے، ایرانی عوام کو بہت سوچ سمجھ کے اپنے ملک کی آزادی کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، وگرنہ وہ بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے جائیں گے، اپنی حکومت ختم کرتے کرتے پھر کسی غیر کی غلامی میں چلے جائیں گے۔ اللہ اس ملک کی، ایران کی، ہر اسلامی ملک کی حفاظت فرمائے۔ اور مرزا انجینئر مرزا جیل میں، اب میں کہنا کچھ بھی نہیں چاہتا اس کو، لیکن پھر بدقسمتی، میری بدقسمتی کہہ لیں کہ یہ منحوس شکل سامنے آ جاتی ہے، اور کسی چینل پہ یہ استعمال ہوتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غداروں کے ہاتھوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ کھیلتا ہے، یہ بے ادبی کرتا ہے، بے گستاخی کرتا ہے، اور آپ اور سب حیران ہیں۔ ویسے تو کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہے، 295C کا اس پہ مقدمہ ہوا اور بغیر ٹرائل کے اس کی ضمانت ہو گئی۔ میں نے پہلے کہا تھا جب یہ گرفتار ہوا تھا کہ یہ جلدی باہر آ جائے گا، اس لیے کہ بدقسمتی کہہ لیں، کیا کریں، اس پہ کہنے کو بھی کچھ جی نہیں کرتا۔ کچھ کہتے ہیں، وہ کیا کہا کسی نے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، چپ رہ بھی نہیں سکتے، اظہار بھی مشکل ہے، یہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ اب یہ حالت بن گئی، بہت ساری باتیں یہاں تک آتی ہیں، واپس لے جاتا ہوں، دباتا ہوں، کوشش کرتا ہوں اب کوئی ایسی بات نہ کہوں جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ لیکن ایسے اشخاص جو ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صحابہ کرام، حضور کی امت کے وہ اولیاء جن پہ امت کا اجماع ہے، جن کی ولایت پہ، ان کے خلاف جو بندہ زبان درازی کرے، اور اس سے ہمدردی نہیں ہونی چاہیے، نہ مجھے ہونی چاہیے، نہ آپ کو، نہ قانون کو بھی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہماری عدالتوں سے ایسے افراد جو ہیں ان کو ریلیف ملتا ہے، نیچے ٹرائل کورٹوں سے سزائیں ہوتی ہیں، ہائی کورٹ اس سزا کو برقرار رکھتے ہیں، اور پھر آگے سپریم کورٹ چھوڑ دیتا ہے، یا کبھی ہائی کورٹ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گستاخی کرنے والے جو ہیں ان کو اور شے ملتی کہ شاباش بھی، کچھ نہیں بگڑتا، جج تمہارے ساتھ ہیں، سسٹم تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے بہت پہلے عرض کیا تھا، کاش ہمارے ذمہ داران سہولت کاری کرنے کی بجائے ایسے بے ادبوں کو ڈرائیں اور ان کو بتائیں کہ یہاں زیرو ٹالرنس، اس مسئلے پہ اللہ اور اس کے رسول اور بزرگوں کی بے ادبی پہ کوئی روح رعایت نہیں ہوگی۔ کاش کبھی ایسا ہو جائے۔ یہ پاکستان ہے، یہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی پہ بنا ہے۔ اب خان صاحب کے خلاف میدان میں اترے ہیں مرزا صاحب، اور مرزا کہہ رہا ہے، صاحب بھی اس کو نہیں کہنا چاہیے، میری زبان سے بھی عادت بنی ہوئی ہے ہر ایک کو احترام سے بلانے کی،
میری زبان سے بھی کبھی کبھی نکل جاتا ہے، اس پہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بدبختوں اور ایسے بے ادبوں کی عزت احترام تو دور ہے، ان کا قرب بھی کبھی قریب سے گزرنا بھی نصیب نہ کرے ہمارے۔ عمران خان کے خلاف اتارا گیا ہے میدان میں، اور کیا کہہ رہے ہیں مرزا؟ کیا کہہ رہا ہے مرزا؟ کہہ رہا ہے کہ جیل میں میری اور خان صاحب کی بیرکیں ساتھ ساتھ تھیں، میں دیسی گھی کے تڑکے جب لگتے تھے خان صاحب کو کھانا ملنے سے پہلے تو اس کی خوشبو میں سونگھ لیتا تھا، اور جو باتیں خان صاحب کرتے تھے وہ بھی میں سنتا تھا، لیکن وہ میں بتا نہیں سکتا۔ یہ ہے، یہاں ہیرا پھیری کر رہے ہیں، یہاں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں عوام کو گمراہ کرنے کی۔ لیکن مرزا یہ تو کوششیں بہت ہو گئیں، لوگ جہاں جہاں ہیں وہاں ہیں۔ تیرا جاننے کے باوجود بھی بہت سارے بدبخت تیرا جاننے کے باوجود بھی کہ تو بے ادب ہے، پھر بھی تیرے ساتھ ہیں، تیرا دم بھرتے ہیں۔ تو جو جہاں جس کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ وہاں اپنی جگہ پہ، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے گروہ میں خوش ہے۔ یہ خبریں میں بھی جیل میں رہ کے آیا ہوں، اور جیل میں کیا ہے، میں جس جیل میں جس جگہ میں تھا اس کے ساتھ والی ایک دیوار تھی، دوسرے میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب تھے۔ میں 13-14 دن وہاں رہا، لیکن ملاقات ہماری نہیں ہو سکتی تھی، اور مشقتی جو تھا ادھر بھی جاتا تھا، ادھر بھی دعا سلام ایک دوسرے کے دے دیتا تھا۔ میں نے نہ ڈاکٹر صاحب کی کبھی آواز سنی، حالانکہ ڈاکٹر صاحب بھی اکثر قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ فقیر کی عادت بھی یہ ہے صبح قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا شرف اللہ کریم مجھے بھی نصیب فرماتا ہے، لیکن نہ میری آواز ادھر جاتی تھی نہ ان کی آواز ادھر آتی تھی۔ سارا دن بولنے چالنے کی آواز بھی ایک دوسرے کی نہیں آتی تھی۔ اپنے میری طرف جو بیرک تھی اس میں جو 3-4 افراد تھے، وہ جب تالا کھلتا تھا تو ایک دوسرے سے لیک سلیک ہو جاتی تھی۔ نماز بھی باجماعت ہم پڑھ لیتے تھے، زور کی عصر کی، تالا بند ہونے سے پہلے پہلے۔ تو خان صاحب جہاں ہیں اس کے بالکل ساتھ والا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے نہیں ہو سکتا کہ سیکورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ کبھی بھی جیل و کام ایسی پرسنالٹی کے قریب کسی دوسرے کو پھٹکنے بھی نہیں دیتے۔ تو ان کا مرزے کا جھوٹ بڑا واضح، اظہر من الشمس، کھلا جھوٹ، صرف کس لیے؟ تھپکی لینے کے لیے، واہ واہ کروانے کے لیے، خان کے مخالفوں کو خوش کرنے کے لیے کہ خان کے مخالف خوش ہو جائیں گے، میری بڑی واہ واہ ہو جائے گی، مجھے شاباش ملے گی۔ افسوس، اور ان پہ زیادہ افسوس جو جب یہ مرزا خان کے بارے میں بولتا ہے تو پھر وہ مرزے پہ بولتے، جب یہ صحابہ کرام انبیاء اور اولیاء کے بارے میں بولتا ہے پھر وہ اس کے خلاف نہیں بولتے، پھر وہ کہتے ہیں بڑا دانشور ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے۔ افسوس ان اینکروں پہ، افسوس ان یوٹیوبروں پہ کہ ان کو کاش عمران خان کے خلاف جب یہ بولتا ہے جتنا غصہ ان کو اس وقت آتا ہے، اس سے ہزار گنا زیادہ غصہ اس وقت آنا چاہیے جب یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت اطہار اور امت کے اولیاء اللہ کے خلاف بولتا ہے، لیکن ان کا اس وقت ان کا فکر کا محور کچھ اور ہی ہوتا ہے، اور اس وقت ان کی سوچ اور ہوتی۔ پڑھا لکھا آدمی، پڑھا لکھا جو بھی 10 کتابیں رکھ کے جو مرضی جھوٹ بکواس کرتا رہے، ہمارے دانشور کہتے ہیں بڑا پڑھا لکھا آدمی، صفحہ نمبر 70 نمبر فلاں نمبر فلاں نمبر، جیسے وہ ذاکر نائک کرتا ہے۔ آیت اسے کہیں ایک آیت صحیح پڑھ دے، آیت صحیح نہیں پڑھ سکتا، قرآن پاک اوپر سے دیکھ کے بھی۔ وہ ان کے نزدیک دانشور ہے، وہ ان کے نزدیک بڑا پڑھا لکھا، بڑا لائق ملک کی، ایران کی، ہر اسلامی ملک کی حفاظت فرمائے اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔